بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 5 روحانی علاج کے تعلق سے آج یہ 7ویں نشست ہے۔ پہلا روحانی علاج ہے ناجائز محبت سے دل کا سرد ہونا۔ اگر کوئی مرد یا عورت کسی ناجائز محبت میں مبتلا ہو گیا یا ہو گئی ہے، یا کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے کسی کا خیال نکل جائے، تو ایسی صورت میں سورہ والعصر کو عصر کے بعد یعنی عصر اور مغرب کے درمیان 21 روز تک مسلسل 121 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ناجائز محبت دل سے نکل جائے گی۔ یا اگر کسی کا خیال تنگ کر رہا ہے اور اس وجہ سے زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، تو اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی دل سے وہ خیال محو ہو جائے گا اور قلب کو سکون حاصل ہوگا۔ تو یہ ناجائز محبت کے لیے بھی ہے، اور اگر کسی کو کسی تعلق سے کوئی ایسا وسوسہ درپیش ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ مفید ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان 121 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 روز مسلسل، اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ نمبر 2 ہے احتلام روکنے کا طریقہ۔ اگر کسی کو کثرت سے احتلام ہوتا ہے اور اس وجہ سے اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے شخص کو یا ایسے بچوں کو چاہیے کہ عمر فاروق اعظم یہ لکھے شہادت کی انگلی سے بستر پہ جب لیٹ جائے۔ اول تو باوضو سونا چاہیے روزانہ، ویسے بھی باوضو سونا چاہیے، اور جو اس قسم کے شیطانی مرض میں مبتلا ہے تو ایسے لوگوں کو خاص طور پہ باوضو بستر پہ جانا چاہیے۔ جب بستر پہ لیٹ جائیں تو اپنے سینے پر لکھے عمر فاروق اعظم، بس یہ لکھیں گے شہادت کی انگلی سے عمر فاروق اعظم، تو انشاءاللہ تعالی اس کی پابندی کریں گے تو اس مرض سے نجات ملے گی، اور احتلام انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے سے جان چھوٹ جائے گی۔ نمبر 3 ہے پڑھائی سے بھاگنے والے شریر بچوں کا علاج۔ ایسے بچے جن کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا ہے، یا شرارت کرتے ہیں بہت زیادہ، یا ان کو نظر بد ہو جاتا ہے، اس وجہ سے روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، تو ایسے بچوں کے لیے مٹی کا کوئی گلاس یا کوئی کٹورا بہتر ہے، کہ کوئی چھوٹا سا کٹورا بازار سے خرید لے مٹی کا، اور اس میں 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے یا حسیبو یا مقیتو، یا حسیبو یا مقیتو، یا حسیبو یا مقیتو، یا حسیبو یا مقیتو، یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں 3 بار، 3 بار درود شریف پڑھیں کوئی سا بھی، پھر 7 مرتبہ پڑھیں یا حسیبو یا مقیتو، پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، پیالے پہ دم کر دیں، پھر اس میں پانی بھر کر کے بچے کو پلائیں۔ یہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، روزانہ پابندی سے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے کا دل پڑھائی میں لگے گا، اس کی شرارت کم ہو جائے گی، اور جو بچے روتے ہیں، چیختے چلاتے یا ڈر جاتے ہیں بہت سارے بچے، ایسے تمام بچوں کے لیے یہ ہے۔ نمبر 4 روشنی چشم کے لیے۔ تو جس کسی کی نظر کمزور ہو تو اسے چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھیں 1 مرتبہ، اور دونوں پوروں پہ دم کریں اور آنکھوں پہ پھیر لیں، تو انشاءاللہ تعالی روشنی چشم میں اضافہ ہوگا، اور یہ امراض چشم کے لیے بھی مفید ہے، اس کو کرنا چاہیے ہمیشہ۔ نمبر 5 اور آخری آج کی نشست کا روحانی علاج ہے کہ دشمن کی چال ناکام بنے۔ تو اگر کسی کو اس کے دشمنوں سے کوئی خوف ہے یا اس کی جانب سے کسی خطرے کا اندیشہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی دشمن کے ہر قسم کے شرور سے حفاظت رہے گی، اور اس کا کوئی بھی وار آپ پہ کارگر نہ ہوگا، اور اس کی چال
ناکام بنے گی اللہ کے فضل سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے۔ ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کے طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو بإذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نزیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔